اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبور سے فیوض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک الگ بحث ہے، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ بھی فیوض میں اور عون میں، مدد میں فرق کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، لیکن کچھ فیوض حاصل ہوتے ہیں، یہ اختیاری نہیں ہوتے صاحب قبر کے۔ یہ ہے عقیدہ مفتی تقی صاحب کا اور بعض اکابر دیوبند کا، کہ قبر سے استعانت آپ نہیں کر سکتے، قبر سے مطلب مردے سے یا زندہ سے بھی ما فوق الاسباب آپ نہیں کر سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے، ان کو اختیارات ان کے وہ نہیں ہیں۔ لیکن فیوض غیر اختیاری چیز ہے، تو وہ بڑھے یا کم ہو اس سے بحث نہیں ہے، مگر یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ اور ہی چیز ہے۔ تو بعض صوفیہ اس کے قائل ہیں اور بعض صوفیہ اس کے منکر ہیں، اور بعض علماء دیوبند اس کے قائل ہیں، کیونکہ وہ صوفیوں میں ان گروپ نے جو اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے الگ ہے اور وہ چیز الگ ہے، لیکن کیونکہ بعض حضرات کو مغالطہ دینے کا شوق ہوتا ہے، ہاں عقیدے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے کسی قبر سے فائد حاصل نہیں ہوتا، فیوض بالقبور محال ہے۔ چلیے میں نے اس سے بڑھ کے اور کیا کہوں، مگر یہ فیوض الگ چیز ہے اور اعوان الگ چیز ہے، مدد اور چیز ہے، امدادات اور چیز ہے۔ کیوں لوگ اس طرح کا کرتے ہیں؟ اصل میں بات یہ کہ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ صوفیہ کے بعد مسائل کو نہیں سمجھ سکے، غلط یا صحیح، مگر سمجھے تو رد کے پہلے۔ اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ صوفیت کی تردید میں غلو کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ غلو کریں مگر پہلے سمجھیں تو صوفیہ کیا کہہ رہے ہیں۔ غلط کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر وہ نہیں کہہ رہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنا آبائی عقیدہ بدل دیا ہے، تو یہ نہیں جانتے وہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ زندہ پیر سے فیوض ہو سکتا ہے کہ مردہ پیر سے زیادہ حاصل ہوتا، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے۔ فیوض میں اور اختیارات میں بڑا فرق ہے۔ فیض پر صاحب قبر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اگر وہ پیر زندہ ہو، شیخ زندہ ہو، تو بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ الگ چیزیں ہیں دونوں۔ پتہ نہیں کچھ لوگ اس طرح ملا کر اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار دیا، لیکن مغالطات دیکھ لیجئے کہ یہ مسئلہ نہیں سمجھ پائے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں نا وہی صحیح ہے، آپ جو لوگ سمجھیں اب تک سمجھتے آ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو پھر اس طرح تو اللہ کے جو دشمن ہیں وہ تو قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جو آپ لوگ تشریح کر رہے ہیں یہ تفسیر کر رہے ہیں وہ غلط ہے، پہلے اس کا یہ مان لیجیے پھر اعتراض کا جواب دیجیے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ جیسے قرآن پہ نہیں، ہر جگہ ہے نا، اصول پرنسپل تو پرنسپل عام ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ویلڈ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کا قول کو اس طرح نہیں لے رہے، ہاں جس طرح کہ اس نے سمجھا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح لو جس طرح میں نے سمجھا، پھر اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن اعتراض ہوگا جس طرح اس نے سمجھا ہے۔ تو اس صورت میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اختلاف ہے اور ہم فیوض عن القبور کے قائل نہیں، مگر فیض الگ چیز ہے اور اختیار الگ چیز ہے، استعانہ الگ چیز ہے، عون الگ چیز ہے۔ پتہ نہیں اگر آپ نے یہ فرق نہیں سمجھا تو پھر سب کو ملا کر یہ کرتے ہیں۔ اس طرح دیکھیے استعانہ عن القبور اور چیز ہے، وسیلہ بالقبور اور چیز ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں کو رد کر دیجئے، مت قائل ہوئیے کسی کے، مگر فرق تو ملحوظ رکھیے۔ مگر یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جہل میں بھی اپنا، مطلب ان کو جہل میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنی چاہیے، ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا اس لیے جہل کا استعمال کر لیا۔ اگر میں کسی کا نام لے لیتا نا تو پھر میں یہ اتنا سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، میں لا علمی کا لفظ استعمال کرتا، کیونکہ تہذیب بھی ایک چیز ہے۔ لیکن یہاں پر جہل کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ میں نے کسی شخص کا نام نہیں لیا۔ والسلام تمت۔